کافی ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب اولیاء اللہ کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں. جی ہمارے ہاں جو عام تاثر ایک ولی اللہ کا بنا دیا گیا ہے، جی جی صاحب کرامت ہونا جی جی اور ایسی چیزیں ان سے صادر ہونا جو مافوق العقل ہوتی ہیں، جی جی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پہلو ہے، اولیاء کا ایک پہلو ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صرف یہی چیز اٹریکٹ کرتی ہے یا کوئی علم بھی کسی کے اندر ہونا چاہیے، اور علمی مقام کس حد تک ہونا چاہیے؟ علم تو اور نور ہے. مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا ہے؟ علم تو نور ہے، جو علم سے بھاگتا ہے وہ اندھیرے میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں ادب والا علم ہونا چاہیے، جی 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 بے ادبی والا نہیں جی جی بالکل. جو مغرور کرے، ہاں جی ایسا نہیں. ادب والا علم ہونا چاہیے. حضور مرشد کریم کے علم کی آپ نے بات چھیڑی. آپ تو سمندر تھے، بحر بے کنار تھے. سبحان آپ کے پاس بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اکتاتا نہیں تھا. آپ ایسے ایسے علمی شذرات بیان کرتے اور جواہرات ایسے کہ سبحان اللہ. کوئی مثال بیان کریں نا جی علم میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو مسجد ہے ہماری قریبی، جی المسجد الجامع سبیل القرآن، ہاں جی. اس کے نام لکھ کے میں نے بھیجا. اچھا اس میں لکھا جامع مسجد سبیل القرآن. ٹھیک ہے. تو آپ نے واپس جو لکھ کے بھیجا وہ تھا المسجد الجامع سبیل القرآن. اچھا. میری جب ملاقات ہوئی آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ جامع مسجد، مسجد موصوف ہے، جامع صفت ہے. ہاں جی. ٹھیک. اور موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. جی. تو آپ نے اگر اس کو عربی عبارت میں ہی لکھنا ہے تو فرماتے ہیں کہ اردو اور دیگر چیزوں میں تو چل جاتا ہے، جی لیکن اگر اس میں آپ نے لکھنا ہے تو پھر المسجد الجامع ہونا چاہیے. یہ نحوی چیز ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حضور مرشد کریم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور سلسلہ شاذلیہ کے اندر بڑے بڑے متباہر علماء گزرے ہیں. امام جلال الدین سیوطی، سبحان امام بصیری، سبحان امام سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی. بڑی بڑی علمی جن کی دلائل الخیرات جن کی دلائل الخیرات شریف ہے. ہاں جی. یہ شاذلی بزرگ ہیں. یہ شاذلی بزرگ ہیں ٹھیک. اور سب سلسلوں میں مقبول ہے. سبحان اللہ. تو حضور مرشد کریم نے پہلے فرمایا ہاں ہاں یہ کوئی جاہلوں والا سلسلہ ہے. ہاں کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہاں جی. واہ واہ. تو پھر آپ نے امام شارانی کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ پھر اور آپ جب تذکرے چھیڑتے تھے سبحان اللہ. ہاں جی تو پھر ایسے لگتا تھا بہاؤ ایسا اور گفتگو بڑی پیاری شستہ آداب سے بھری ہوئی، ادب آداب سے کہ کمال ہے. اور دل جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا تھا آپ کی گفتگو سے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. تڑپ رہتی تھی، تڑپ رہتی تھی کب دوبارہ ملاقات ہو، کب دوبارہ آپ کو سننے کا موقع ملے، کب ایسا. سبحان اللہ. اچھا ہم بالکل آخر پہ آپ کے ساتھ منسوب ہوئے اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے. آپ پرانے آپ کے قبلہ مرشد کریم کے مرید ہیں اور کافی ساری صحبتیں آپ کو رہیں. ایک مرشد کریم کی مجلس میں بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ آپ کی کیا ہوتی اور کیا ہونی چاہیے؟ بیٹا یہ بڑی مزیدار بات ہے. جی. ہاں جی. دلچسپ بھی ہے اور سننے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. جی. ہم کتابوں میں تذکرے پڑھتے ہیں کہ کسی شخص کی مجلس میں لوگ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سا سر ہلایا توڑ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ چیز ہم نے مرشد کریم کی مجلس میں دیکھی ہے. واہ واہ. ہاں جی. سبحان اور پھر کسی شخص کا مطلب مجلس میں بیٹھنا ممبر شریف پر یا ویسے کرسی پر یا نیچے زمین پر، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اگر وہ 500 آدمی ہے، 1000 آدمی ہے، ہاں جی 5000 آدمی ہے، تو ایسے لگتا تھا کہ سب کے دل آپ نے قبضے میں کر لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب چاہیں ان کو رلا دیں، جب چاہے ہنسا دیں. ہاں جی. بالکل. اور جب چاہیں ان کو چھوڑ دیں، خوشگوار ماحول بنا دیں. اور جب چاہیں تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ان کو مطلب یہ ہے کہ کرب میں بھی مبتلا ہو جاتے تھے. وہ کرب تکلیف والا نہیں، جی کرب شدت محبت والا. جی 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 بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا جی. تو حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ایک کیفیت میں اپنی ذکر کر دیتا ہوں. باقی تو مجھ سے سب افضل ہیں. جی جی. ہاں جی. ہم تو نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے.
تو حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے میں بیوی والا بھی تھا، بچے بھی میرے ہیں، دوست بھی ہیں، عزیز داریاں بھی ہیں، تعلق داری بھی ہیں، بڑا وسیع تعلق ہے پوری دنیا میں ہیں جی۔ خاص طور پر آپ کی مجلس کا خاصہ یہ تھا کہ میری کیفیت ہوتی تھی کہ میں یہ بات قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، حضور مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہر شے بھول جاتی تھی، سبحان اللہ، واہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، واہ واہ، نہ کبھی دوست یاد آئے، نہ بیوی بچے یاد آئے، نہ کوئی اور کوئی متعلقین یاد آئے، نہ کوئی علم ذہن میں رہا، جی جی، نہ کوئی عمل ذہن میں رہا۔ سبحان، یہ اولیاء اور کاملین کے جو ہم سوانح حیات پڑھتے ہیں وہاں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔